اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمرو بن شیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، ہاں میرے پاس ایک یتیم ہے جس کے مال کا میں سرپرست ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے یتیم کے مال سے کھا سکتا ہے، لیکن نہ تو فضول خرچی اور اسراف ہو، نہ اس کا مال ضائع کرنے والا، اور نہ اس یتیم کے مال سے کوئی جمع پونچی بنانے والا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ان الذین یاکلون، یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں کے بارے میں مروی ہے، انہوں نے فرمایا، یتیم جن لوگوں کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، یہ آیت سن کر انہوں نے یتیم کا کھانا پینا الگ کر دیا، حتیٰ کہ برتن بھی، لیکن اس سے مسلمانوں کے لیے مشقت پیدا ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جس کا ترجمہ، اگر تم یتیموں کے ساتھ مل جل کر رہو تو کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے دینی بھائی بند ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مل کر رہنا جائز قرار دے دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3700۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک کاموں سے بچو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے اسے قتل کر ڈالنا سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ ہو، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن بھاگ جانا، اور پاک دامن بھولی بالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سب کاموں سے دور رہنے والا بنا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر قسم کے حرام کام سے بچیں۔ آمین ثم آمین۔